وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کری۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے ایک کے بعد ایک بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر بھیجا، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی۔ روح القدس سے یعنی جبریل علیہ السلام سے۔ یہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لائن سے بہت سے رسول آتے گئے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے سب سے لاسٹ نبی ہیں۔ بنی اسرائیل شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ کل الطعام كانت حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام تو تمام جتنے بھی دنیا کے بڑی بڑی قومیں ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، کیونکہ وہ سب کے پردادا ہوتے تھے، انہیں دادا کے دادا کے دادا۔ اب ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ جو اسماعیل علیہ السلام ان کو ابراہیم علیہ السلام نے عرب میں رکھ دیے تھے، تو عرب جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے کون؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، تو ان کی اولاد یہ بنی اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے پہلے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر وہ پورا بنی اسرائیل کا جو سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ آخری بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس سے، پاک روح سے ان کی تائید کی۔ روح قدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام سے ان کی مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایسا تو ہر نبی کے لیے جو وحی لانے والے تھے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام کا خاص کام نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس وحی لے کے آنا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید حاصل ہوئی بہت سے جگہ پر، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شروعات حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے آستین میں پھونک مارے، جس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوتے شیطان ان کو چبھاتا ہے
پیٹ کے بازو میں کا چوکا مارتا ہے تو بچہ روتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیے. جبریل علیہ السلام نے شیطان کو وہاں سے بھگا دی تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے بچائے. پھر عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید ان کو حاصل تھی. جب یہودی مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو لے کر فوراً آسمان کے اوپر چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک آسمان میں موجود ہیں. آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نبی جب تمہارے پاس رسول آئے اور وہ ایسی بات لے کر آئے جو تم کو اندر دل میں وہ تمہارے نفسانی خواہشات کے خلاف تھی اور تمہاری چاہتوں کے خلاف تھی تو تم کیا کرنے لگے؟ تکبر کرنے لگے. حالانکہ کیا چاہیے تھا کہ جب رسول ایک بات لے کر آئے تو تم کو ان کی بات ماننا چاہیے تھا, تو تم تکبر کر کے ان کے خلاف ہو گئے. تو اور تم نے کیا کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. تھوڑوں کو تو ایک رسولوں کی بہت سے رسولوں کو تم نے جھٹلایا کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ بول رہے, ایسا بولنے لگے. اور اس سے اوپر تم نے کتنے رسولوں کو تم نے مار دیا, جان سے مار دیا. نبی اور رسول کو تم کے ساتھ تم نے ایسا معاملہ کیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اور یہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی اچھی بات ہمارے پاس لے کے آئیں گے تو ہم وہ بات کو ماننے والے نہیں ہیں. کیوں؟ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل, یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دل سیل پیک ہو چکے ہیں, یعنی اس کے اندر اب دوسرا دین نہیں آ سکتا ہے. ہمارا ایک دم ہمارے دل سیل پیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیل پیک ویل پیک کچھ نہیں ہے, اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر, اس لیے تم کو اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بل لعنہم اللہ بکفرہم. تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لعنت کیے ہیں, اللہ نے تم کو اپنی رحمت سے دور کر دیے ہیں. اس وجہ سے تم کو خیر کی اور اچھی بات اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی بات تمہارے اندر اتر نہیں رہی ہے. فقلیلا ما یؤمنون. بہت کم ہی لوگ ان میں ایمان لائیں گے. تو ایسی ہوا بہت کم لوگ یہودیوں میں ایمان لے کر آئے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اب یہ ہوتا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے تو یہودیوں کو اپنی کتاب میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آخری نبی ایک آنے والے ہیں. اور پوری دنیا میں الگ الگ کتابوں میں, یہودیوں کی کتاب تورات میں اور کرسچنس کی کتاب انجیل بائبل میں, اسی طرح دنیا کی جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں تھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صاف طور پر یہ بتائے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں. یہاں تک کہ وہ نبی کس علاقے میں آنے والے ہیں یہ بھی معلوم تھا, وہ نبی کے ساتھی کون تھے یہ بھی معلوم تھا. اس لیے اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے, اپنے بچوں کو پہچانتے. آدمی اپنے بچے کو فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے. تو اتنا صاف طور پر پہچانتے تھے. کیسا پہچانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خاص چیزیں صفات کہ ایسے ہوں گے یہ ادھر آئیں گے، تو وہ صاف پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کیے تھے، ہجرت سے پہلے، تو جب ان کی بنی اسرائیل کی یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی مشرکین سے، یعنی اس وقت جو مشرکین عرب تھے، عرب کے مشرک لوگ تھے، ان کے ساتھ جب لڑائی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے، کون کہتے تھے؟ یہودی لوگ، کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑائی کریں گے، اور آخری نبی کو تو اللہ جتانے والے ہیں، تو ہم لوگ جیت جائیں گے، اور اے مشرکین عرب، تم شرک کرنے والے عربی لوگ، تم سب ہار جانے والے۔ اب یہ ہوا جب آخری نبی آئے تو ان لوگ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تک جو بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں آئے، تو جب آخری نبی بنی اسماعیل میں آئے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں، تو وہ دیکھتے ایک دم حیرت میں رہ گئے، ایسا کیسا ہو گیا؟ اللہ نے یہاں پر کیسا بھیجے؟ تو اللہ کیا تم کو پوچھ کے بھیجنے والے ہیں؟ کہاں بھیجوں میں نبی اور کہاں بھیجوں رسول؟ جس کو اللہ پسند کریں گے وہاں اللہ بھیجیں گے۔ بنی اسرائیل میں جو جتنے بھی نبی بھیجے، اللہ نے تم کو پوچھ کے بھیجے، جہاں اللہ کو بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو پورا کے پورا اللہ ہی کا اختیار ہے، تم لوگ کو مال اور پیسہ دینا یہ تو اس سے بہت کم چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ نبوت اور رسالت تو کتنی اونچی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے، جو مال اور دنیا کی چیزیں ہیں، جس کو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ تم کو پوچھ کے نہیں دیتے، وہ بھی اللہ جس کو چاہے دیتے ہیں۔ تو نبوت اور رسالت تم کو پوچھ کے دینے والے ہیں، جس کو اللہ چاہیں گے اس کو دیں گے۔ تو جب یہاں پر وہ لوگ عربی لوگ عرب کو بولتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے عرب تم لوگ کو ہرائیں گے۔ اب ایسا ہوا نبی آئے ہی عرب لوگوں میں، اور ان لوگ کو معلوم تھا عرب لوگوں کو کہ یہودی لوگ ہم لوگ کو پہلے سے بولتے کہ آخری نبی آئیں گے، ہم لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دے کے تمہارے پاس لڑائی کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دین کی دعوت دینا شروع کیے اور مدینہ کے لوگ حج کو آئے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو یہودی لوگ بول رہے تھے وہ یہی نبی ہے۔ تو سب بہت سے عرب لوگ پہلے ہی ان کے اوپر ایمان لائے۔ اب ایسا ہوا یہودی ایمان لانے سے پہلے عرب لوگ ایمان لائے، تو ظاہر ہے کہ جس کو بھی یہ بات معلوم پڑے، چاہے یہودی ہو عربی ہو، سب کو آخری نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اپنے جنت حاصل کرنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے۔ تو جب عرب لوگ ایمان لائے اور عربوں نے ان کو اپنا مہمان بنا کر پھر مدینہ منورہ لے کر آئے، مدینہ ہجرت کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہودی تو دیکھتے ہی رہ گئے کہ ارے یہ عرب لوگ تو ہمارے سے آگے نکل گئے، یہ جو جن کو اونٹ چرانے والے لوگ، جن کے پاس کتاب نہیں ہے آسمانی، ہم دین والے ہیں، ہمارے پاس تو پرانی کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، یہ کیسا ہمارے سے آگے بڑھ گئے؟ تو ان کو غصہ آیا کہ اللہ نے عربوں میں کیوں بھیجے، ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجے؟ ابھی ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر نہیں مانیں گے تو نقصان تمہارا ہی ہے، جہنم میں کون جائے گا؟ تم ہی جائیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ عرب صحابہ بنے، یہودی جن کے اندر جن کا دل صاف تھا اور جو سچ کی تلاش میں تھے، وہ یہودی ایمان لائے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ اور یہودی لوگ اتنا جھوٹ بولتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودی کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتنی وہ چیزیں جو تورات میں آخری نبی کے تعلق سے آتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔
یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، یعنی کہ یہی آخری نبی ہے اور ان کو ماننے کے اندر کامیابی ہے، اگر ان کو نہیں مانیں گے تو پھر نقصان ہے۔ تو انہوں نے الگ الگ طریقے سے جو نشانیاں آخری نبی کے تھے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، کئی نشانیاں انہوں نے دیکھے جو ان کے پیچھے خاتم النبوہ یعنی نبوت کا سٹیمپ ہوگا کہ یہ آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک انڈے کے سائز کا نبوت کا سٹیمپ تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے جب سب دیکھے اور یقین کر لیے کہ ہاں یہ آخری نبی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو وہ ایمان لے کر آئے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ یہودیوں کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہ بہت جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور کچھ جو ان کی مرضی کے خلاف ہوں گا نا فوراً تمہارے اوپر الزام لگائیں۔ تو یا رسول اللہ آپ یہ کرو کہ میں پہلے سامنے نہیں آتا ہوں، آپ خالی ان لوگ کو پوچھو کہ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے، اور پھر بعد میں کلمہ پڑھ کے سامنے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، جو سب یہودیوں کے بڑے لیڈر وغیرہ سب ان لوگ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہے؟ ہو بولے عبداللہ ابن سلام خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سب سے اچھا آدمی عبداللہ ابن سلام ہے۔ ارے اور وہ تو کیا، اس کے ابا دادا وغیرہ پورا ان کا خاندان بہت زبردست ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، یعنی بہت دیندار، اور ہمارے تو لیڈر ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، بہت اچھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے کر آئے تو اعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ اس کو بچائے، ایسا نہیں ہو کہ وہ ایمان لے کر آئے، توبہ توبہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ ابن سلام اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں۔ تو پیچھے سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ آگے آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے یہود، پھر بولنے لگے شرنا وابن شرنا، بولے یہ تو ہمارے بہت بیکار آدمی تھا، اور بولے اس کا تو پورا خاندان بیکار ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے بولا تھا نا، یہ بہت جھوٹے لوگ ہیں، بہت جھوٹے، بہت بدماش لوگ ہیں، بہت خطرناک لوگ ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مصدق لما معہم، جب قرآن آیا اور قرآن ان کے پاس جو تورات تھی اس کو بھی سچ بول رہا تھا، کہ ان کے پاس جو تورات ہے، جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اللہ نے نازل کی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ تو کافروں کو بولتے تھے کہ رسول آنے والے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو ہرائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب آخری رسول آئے، مَا عَرَفُوا، انہوں نے پہچان لیا کہ آخری رسول ہے، كَفَرُوا بِهِ، تو رسول اللہ کا ہی انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ۔